السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عذاب الہی میں مبتلا شخص جو کہ 40 سال تک تہجد پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا اور تڑپتا رہا، اس شخص کا ایک عجیب دردناک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے حج کے موقع پہ اللہ سے عرض کی، یا اللہ، یہ عرب و عجم سے اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو ان میں سے وہ لوگ جن کا حج قبول نہیں ہو رہا ان کو میرے سامنے ذرا اس طرح کر کے لا دے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اور ان کے قبول نہ ہونے کی وجہ بھی مجھے بتا دے، تاکہ میں دوسرے لوگوں کو وہ وجہ بتا کے ان کو ایسی چیزوں سے دور رکھوں کہ لوگ حج کرنے تو آئیں لیکن ان کے حج قبول نہ ہو سکیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ پاک نے عرب و عجم سے آئے ہوئے ہر حاجی کا حج قبول کر لیا ہے، مگر ایک شخص ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا، وہ بلخ شہر کا رہنے والا خراسان کے علاقے کا ہے، تو اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو حضرت مالک بن دینار وہ قافلہ جو خراسان سے آیا ہوا تھا اس قافلے کے پاس پہنچے اور وہاں سے پوچھا کہ آپ میں سے بلخ کے لوگ کون سے ہیں، بلخ والے کہاں ہیں۔ بلخ والوں کے پاس پہنچے تو ان سے پوچھا کہ محمد بن دینار کون ہیں، محمد بن ہارون کون ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا مرحبا مرحبا، اتنا تعجب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ محمد بن ہارون کو نہیں جانتے؟ فرمایا نہیں جانتا۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور اتنے بڑے ولی ہیں کہ پورے خراسان میں ان سے بڑا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کہاں ملے گا؟ جواب ملا، جی وہ مکہ کے غریب چھوٹے موٹے گھرانوں میں سے کسی گھر کسی کمرے میں سے آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، تو حضرت مالک بن دینار ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس بندے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچے، دیکھا کہ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ہاتھ کی ہڈی کو زنجیر میں ڈال کے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس وقت دیکھتے ہی بڑا تعجب ہوا، اور تعجب 3 باتوں میں ہو رہا تھا۔ ایک اس بات میں کہ اللہ نے فرمایا کہ سب کا حج قبول مگر محمد بن ہارون کا قبول نہیں۔ ایک اس بات سے تعجب ہو رہا تھا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں جانتے محمد بن ہارون کون ہے، وہ تو بہت بڑا ولی ہے۔ اور تیسرا اس بات میں تعجب ہو رہا تھا کہ لوگ ولی کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا حج قبول نہیں، اور یہ یہاں پہ عبادت کر رہا ہے۔ اس وقت محمد بن ہارون عبادت میں لگا ہوا تھا۔ تو جب قدموں کی آہٹ سنی حضرت مالک بن دینار کی تو پوچھا، ادھر متوجہ ہو کے پوچھا، اللہ کے بندے کون ہو؟ فرمایا میں مالک بن دینار ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ پوچھا کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا میں مالک بن دینار ہوں، بصرہ سے آیا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، آپ وہ جن سے بڑا پورے عراق میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی زاہد نہیں؟ فرمایا کہ زاہد کی بات کرتے ہو، تقوی کی ولایت کی بات کرتے ہو تو وہ تو عمر بن عبد العزیز ہیں، جنہوں نے بادشاہی کے باوجود، جنہوں نے عہدے کے باوجود اپنے آپ کو زہد کی طرف اور قناعت کی طرف مائل کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو اس وقت پھر اس بندے نے کہا، جی میں نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، میں ایک بار دوستوں کی مجلس میں شراب پی کے گھر آیا، نشے کے حال میں تھا، میری والدہ صاحبہ تندور میں آگ جلا رہی تھی، روٹی پکانے کے لیے لکڑیاں ڈال رہی تھیں، تو میری والدہ میرے پہنچتے ہی میری طرف متوجہ ہوئیں اور کہنے لگی، بیٹا شعبان کی آخری رات شروع ہو چکی ہے اور رمضان کا پہلا دن، پہلی سحری صبح ہونے والی ہے، اور آپ کا نشے میں حال یہ ہے کہ سارا جہان صبح روزہ رکھے گا اور آپ نشے میں ہوگے، تو باز آ جاؤ، چھوڑ دو نشہ۔ تو اس وقت وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو تھپڑ مارا اور اٹھا کے ابلتے ہوئے اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ تو اس کے بعد پھر میری بیوی نے، میں کمرے میں چلا گیا، میری بیوی نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، اس وجہ سے کہ شاید میں شور ڈالوں گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا، تو خیر جلدی سے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نشے کے حال میں تھا، ساری رات اندر گزار دی، بیوی نے باہر گزاری، میں اندر کمرے میں تھا۔ جب رات کا کچھ حصہ رہ گیا تو پھر میں نے دروازہ کھٹکایا، میں نے بیوی سے بولا کہ دروازہ کھولو۔ بیوی نے غصے میں آ کے کہا کہ میں دروازہ کبھی بھی نہیں کھولوں گی، اور مجھے اس شخص سے کوئی غرض نہیں ہے جو اتنا بڑا جرم وار ہو کہ جس کا زمین و آسمان میں بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، ایسا گناہ ہو کیا تو نے۔ پوچھا کہ کون سا گناہ ایسا مجھ سے ہو گیا؟ کہا کہ تو نے اپنی والدہ کو جلتی آگ میں ڈالا ہے۔
تو اس وقت جلدی سے غصے میں آ کے میں نے دروازہ کھولا اور تندور کی طرف گیا، دیکھا تو وہ تو راکھ ہو چکی تھی۔ پھر میں نے آ کے اپنا ہاتھ، جو ہاتھ میں نے اپنی والدہ پہ اٹھایا تھا، وہ ہاتھ اپنا کاٹ دیا، اور پھر اس وقت سے اس کے بعد میرے پاس کچھ رقم تھی، میرے خیال میں 8,000 رقم تھی، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ رقم تھی، وہ بھی میں نے صبح غروب آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اور اس کے علاوہ جو میرے پاس لونڈیاں تھیں، 26 لونڈیاں تھیں، 23 غلام تھے، ان کو بھی میں نے آزاد کر دیا، اور جو میری ملکیت میں جو کچھ بھی تھا، جو میری جائیداد وغیرہ تھی، وہ ساری میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک 40 سال ہو گئے ہیں، اور ایک بندے کو مسلسل ہر سال میں حج پہ آتا ہوں تو اس بندے کو خواب میں دکھایا جاتا ہوں کہ ایک بندہ اس طرح کا ہے، اس کا حج قبول نہیں، وہ ایسا ہے ایسا، اس طرح کا کر کے نا میرے بارے میں اس بندے کو 40 سال سے یہ بتلایا جا رہا ہے، اور میرا یہ حال ہے، میں بہت توبہ طائب ہو چکا ہوں، مگر اب میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ تو اس وقت حضرت مالک بن دینار نے یوں ہاتھ کیا، وہ منحوس اس طرح کر کے نا ایک اگلے بندے کو نا گٹیا سمجھتے ہوئے اس طرح کا ہاتھ حضرت مالک بن دینار نے کیا کہ تجھے تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ تو اس کے بعد حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں ذرا تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو گیا، چھپ گیا، کہ اب میں چھپ کے دیکھتا ہوں یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو اس وقت وہ جو بندہ بیٹھا تھا ہاتھ کٹا، یہ جو نشان عبرت بنا ہوا تھا، یہ اس بندے نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ تو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، یا اللہ تو ہی سب کی مرادیں پوری کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی سب کی لاج رکھنے والا ہے، یا اللہ تو ہی سب کو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس سے ہمارا کوئی سروکار ہو، جس سے ہماری فریاد پوری کی جا سکے، مولا کرم فرما۔ تو وہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے پھر چلا گیا، سویا، خواب میں آپ علیہ السلام آئے اور فرمایا مالک بن دینار آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کے معاملے میں کیوں اتنا پریشان ہیں؟ اللہ پاک روز قیامت ہر جاندار کو، ہر اس شخص کو، ہر اس مخلوق کو پیدا کرے گا جس نے جس پہ ظلم کیا ہوگا۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو بھی، جس کے سینگ نہیں ہوں گے، مار کھائی ہوگی، اس کو بھی اللہ پاک اٹھا کے دوسری کے وہ بدلہ دلوا کے پھر وہ بھی ختم کر دیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کے لیے بشارت ہے اس بندے کے لیے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے اتنا کرم کر دیا ہے کہ جس بندے نے والدین کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلا، یہ گھٹیا حرکت کی، اب اس نے جہنم میں جانا تو ضرور ہے، 3 دن اس کو جہنم کی آگ لگے گی، 3 دن میں اس کو جہنم میں ڈالا رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی والدہ کے دل میں نرمی پیدا کر دی جائے گی، اور والدہ پھر کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ اب 3 دن کے بعد والدہ سفارش کریں گی تو پھر اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں گے۔ جاؤ، مالک بن دینار سے کہا جاؤ جا کے اس بندے کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ اللہ پاک راضی ہو گئے ہیں۔ تو اب اس واقعے سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے، نشے سے دور رہنے کا سبق مل رہا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور والدین پہ ہاتھ اٹھانے کے بعد عبرت کا نشان بننا، یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور 40 سال سے یہ شخص حج بھی کرنے کو جاتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قبول نہیں سارا کچھ ہو رہا، سب ضائع ہو رہا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے، عبرت ہے کہ ہمیں بڑوں کی گستاخی سے بچتے ہوئے ان چیزوں کو قبولیت کی طرف گامزن کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر گناہ گار کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اس واقعے سے جتنے بھی سبق مل رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں ہر ایک سبق سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔